اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ تو یہ گزشتہ آیات کا ایک تسلسل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم دیا تو ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہوا کہ جو یہ معاشرے کے لوگ ہیں یہ تو اس پر کیا کریں گے، تان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، کوئی تنگی، فیما فرض اللہ عنہ، اس حکم کے بارے میں جس کو اللہ نے اس کے لیے کیا کر دی، مقرر کر دی۔ تو لہٰذا آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا معاملہ مقرر کیا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور پہلے گزرنے والے لوگ کون سے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو لہٰذا آپ کے دل میں بھی جو ایک طبعی خوف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قولی طور پر جو بتلا دیا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھنا، اتنا کافی ہے۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عملی طور پر بھی ہم آپ کے ذریعے سے اس رسم کو کیا کریں گے، ختم کروائیں گے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ آپ کسی کی باتوں سے کیا نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، بلکہ یہ ہوتی رہیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والے، حساب کرنے والے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو یہ آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40، یہ بنیاد ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ ایک تو جب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کی اصلاح کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک تان مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، اور وہ معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ابتر ہیں۔ سورۃ کوثر میں بھی جواب دیا گیا نا اس کو۔ ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل، عام طور پر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طعن فرمایا، طعن کیا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پہلا اعتراض جو تھا ان کا، جو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی منقوحہ سے کیا کر لیا، متعلقہ سے نکاح کر لیا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کہ جب باپ نہیں ہوئے تو اگر کسی کے متعلقہ سے نکاح فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لیا، نکاح فرما لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ ان کے اس سے اعتراض کا جواب ہو گیا، جو انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے
اس جملے میں دے دی۔ رہا یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتب سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ 2 بیٹے جو ہیں یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ قاسم، انہی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آتی ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ، ان کی کنیت طیب اور طاہر۔ اور تیسرے ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو باندھی تھی کنیز، ان کے بطن سے۔ بعض حضرات اس میں اختلاف ہے، چونکہ ابتدا میں عرب کے اندر اتنا چیز کا رواج نہیں تھا تاریخ کو محفوظ رکھنے کا، اور یہ معاملات جو اولاد رسول کے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، اور اسی وجہ سے بیٹوں کی تعداد میں بھی اختلاف، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 3 بیٹے ہوئے۔ ٹھیک ہے، 3 کا قول بھی ہے، 4 کا بھی قول ہے، 5 کا بھی قول ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ تو طیب اور طاہر، وہ عبداللہ جو بیٹے تھے انہی کی کنیت، تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس آیت پر پھر جو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو رجل کہتے ہیں اس شخص کو جو بچپن سے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بچپن سے 55 کو پہنچ جائے، یعنی بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ ایک تو یہ ان کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد تو چونکہ تھی نہیں کوئی، اور جو تھی وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ کیا ہیں، ابتر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے نہیں چلے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے، اور ان کے پاس کوئی کتاب یا شریعت ہوتی ہے، وہ رسول۔ تو مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو دوسرا اعزاز یہ بخش دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہے، تو رسول اگرچہ نسبی والد تو نہیں آتا اپنی امت کو، لیکن ایک روحانی والد کا درجہ رسول رکھتے ہیں۔ تو روحانی والد ہونے کے اعتبار سے ہم نے آپ کو کیا کیا ہے، مقام رفعت اور ایک مقام شرافت، مقام اعزاز بخشا ہے۔ ان کا یہ اعتراض بھی پھر ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ کیا ہے، منقطع ہو جائے گی۔ تو رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کو تمام مسلمانوں پر ایک روحانی والد ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے آپ کی نسل کیا اسی طرح چلتی رہے۔ اس میں اس چیز کا جواب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید انعام اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع فرما دیا۔ تو مطلب کیا، اب قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت میں کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روحانی والد ہونے کے اعتبار سے اب یہ آپ کا سلسلہ اسی طرح روحانی سلسلہ چلتا رہے۔ تو شروع میں جو نفی کی گئی تھی اس کے عوض اس طرح سے اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔
نبوت کے سلسلے کا آخر ہے۔ تو خاتم اس کی دو قراتیں ہیں، بفتح تا خاتم اور بکسر تا خاتم۔ تو خاتم ما یختم بھی، جس کے ذریعے سے کسی سلسلے کو کیا کر دیا جائے، اختتام کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ بمعنی مہر کے بھی آتا ہے۔ اور خاتم بکسر تا، اس میں فاعل کا صیغہ، ختم کرنے والے، ختم کرنے والے۔ تو ختم ختام بھی اسی سے نکلا ہے، مہر کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو مہر میں بھی اشارہ اسی طرف ہوتا ہے، مہر کسی بھی تحریر پر مہر لگا دینا وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ تحریر کیا ہو چکی ہے، لفافہ بند ہوگی، اب اس میں مزید کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو یہ کوئی ڈاک کے لفافے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لفافہ کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک مہر لگا دی جاتی ہے، تو وہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ اب اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، سلسلہ رسالت و نبوت کی مہر ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بہت عمدہ محل بنایا اور لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت محل ہے، البتہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو قصر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں کہ میرے ذریعے سے اس قصر نبوت کی کیا ہوگی، تکمیل ہوگی، وہ عمارت کیا ہوگی، مکمل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو، رسالت کو ایک قصر سے، محل کے ساتھ کیا کیا، تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اور بھی بہت سی حدیثیں مبارکہ ہیں جو اس پر کیا کرتی ہیں، صراحتاً دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، 100 آیات ہیں قرآن مجید کی جو صراحتاً یا اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیا کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ اور 210 احادیث ایسی ہیں جن سے ختم نبوت کا اس بات ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جتنے بھی تحفظات اور شبہ ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو کیا کیا، ختم کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو من بعدک قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اسی طرح احادیث میں جو مختلف صحابہ کو بعض خاصیات عطا کی گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے لیے، آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، ہاں الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب بظاہر اس الفاظ پر شبہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تردید فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور احادیث میں اس طرح بھی اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے عنقریب زمانے میں جو کیا کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ تمام لوگ کیا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ تو یعنی ختم نبوت کے حوالے سے، آخری نبی ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آئندہ آنے والے تمام بڑے بڑے جو واقعات ہیں، بڑے بڑے حادثات ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں، ان تمام کے بارے میں کیا کر دیا، خبر دے دی۔ تو یہاں قرآن مجید کی بلاغت اس طرح سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، نبی کہتے ہیں اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے، اب چاہے اس کے پاس کوئی مستقل کتاب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب نبوت جو ہے وہ عام ہے، تو اب قیامت تک کے لیے نبوت، ہر قسم کی نبوت وہ کیا ہو چکی ہے، بند ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ قرآن کی آیت کا منکر اور قرآن میں اس کے مفہوم میں تحریف کرنے والا کہلائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔